آج ہم ایک ایسی دنیا کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جہاں اسٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں، کھلاڑی کروڑوں کماتے ہیں اور ناظرین کی تعداد فٹ بال ورلڈ کپ کو ٹکر دیتی ہے۔ لیکن یہاں کوئی گیند یا بلا نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ ای اسپورٹس کی دنیا ہے۔ ہمارے پاس اسپورٹ اکیڈمی کی ایک جامع کورس بک سے کچھ اہم نکات ہیں، اور ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ یہ محض ویڈیو گیمز کھیلنے سے بڑھ کر ایک اربوں ڈالر کی عالمی صنعت کیسے بن گئی۔ اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ جب ہم ای اسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم گھر پر دوستوں کے ساتھ آرام سے گیم کھیلنے کی بات نہیں کر رہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم بات کر رہی ہیں منظم، پیشہ ورانہ اور انتہائی مسابقتی گیمنگ کی۔ اسے بالکل روایتی کھیلوں کی طرح سمجھیں، باقاعدہ لیگز، پروفیشنل ٹیمیں، لاکھوں ڈالر کے انعامات اور کروڑوں لوگ جو اسے لائیو دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے اس کی جڑوں تک چلتے ہیں۔ یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک نیا رجحان لگتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع کچھ اور ہی کہانی بتاتے ہیں۔ بالکل، یہ خیال کہ مسابقتی گیمنگ ایک نئی چیز ہے، یہ سب سے بڑی غلط فہمیوں میں سے ایک ہے۔ اچھا؟ سب سے پہلا ریکارڈ شدہ ویڈیو گیم ٹورنامنٹ 1972 میں ہوا تھا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں۔ ایک منٹ، 1972؟ یہ تو 50 سال سے بھی زیادہ پرانی بات ہے۔ جی ہاں، گیم کا نام تھا اسپیس وار۔ اور انعام کیا تھا؟ کوئی بڑی رقم ہوگی؟ یہی تو سب سے مزے کی بات ہے۔ گرینڈ پرائز تھا رولنگ سٹون میگزین کی 1 سال کی سبسکرپشن۔ صرف ایک میگزین کی سبسکرپشن؟ جی، آج کے کروڑوں ڈالر کے انعامات کے مقابلے میں یہ بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اس نے ایک بنیاد رکھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 80s کی دہائی میں آرکیڈز کا دور آیا، جہاں پیک مین اور ڈونکی کانگ میں ہائی سکور کے لیے مقابلے ہوتے تھے۔ پھر 90s کی دہائی میں اسٹریٹ فائٹر جیسے فائٹنگ گیمز نے آمنے سامنے مقابلے کے کلچر کو جنم دیا۔ تو یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا تھا، لیکن وہ کون سا موڑ تھا جہاں یہ ایک چھوٹے سے کلچر سے نکل کر ایک عالمی صنعت بننے کی طرف گیا؟ وہ موڑ آیا 2000 کی دہائی کے اوائل میں، اور اس کا مرکز تھا جنوبی کوریا۔ جنوبی کوریا؟ کیوں؟ وہاں تیز رفتار انٹرنیٹ اور گیمنگ کیفے، جنہیں پی سی بینکس کہتے ہیں، بہت عام تھے، اور ایک گیم اسٹار کرافٹ ایک قومی جنون بن گیا۔ ایک جنون؟ مطلب کس حد تک؟ اس حد تک کہ اس کے ٹورنامنٹس ٹی وی پر نشر ہوتے تھے، کھلاڑی مشہور شخصیات بن گئے، اور بڑی بڑی کمپنیوں نے ٹیمیں سپانسر کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ ماڈل تھا جسے بعد میں پوری دنیا نے اپنایا۔ واہ! اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں کے اعداد و شمار تو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2030 تک اس مارکیٹ کا حجم 7.46 ارب ڈالر تک پہنچنے کا اندازہ ہے۔ جی، اور صرف ایک گیم لیگ آف لیجنڈز کی ورلڈ چیمپئن شپ کو 10 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں۔ 10 کروڑ؟ یہ تو سپر بول جیسے ایونٹس کے برابر کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ناظرین کی تعداد نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا ایکو سسٹم ہے، ایک پیچیدہ جال جس میں کھلاڑیوں کے علاوہ اور بھی بہت سے کردار شامل ہیں۔ تو آئیے اس ایکو سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ پردے کے پیچھے کون ہے؟ اصل طاقت کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہی ای اسپورٹس کو روایتی کھیلوں سے بالکل مختلف بناتا ہے۔ اصل طاقت گیم پبلشرز کے پاس ہے۔ پبلشرز؟ مطلب جو کمپنیاں گیم بناتی ہیں؟ جی بالکل۔ ایک منٹ، اسے تھوڑا واضح کریں۔ جیسے فٹ بال میں فیفا قوانین بناتی ہے، لیکن وہ فٹ بال کی مالک تو نہیں ہے۔ یہاں کیا فرق ہے؟ بالکل یہی فرق ہے۔ فیفا فٹ بال کے کھیل کو کنٹرول نہیں کرتی، صرف اس کے قوانین کو کرتی ہے۔ لیکن ای اسپورٹس میں رائٹ گیمز نامی کمپنی نہ صرف لیگ آف لیجنڈز کے قوانین بناتی ہے، بلکہ وہ گیم کی، اس کے کرداروں کی، اس کی پوری دنیا کی مالک ہے۔ یعنی وہ اس کی انٹلیکچوئل پراپرٹی آئی پی کے مالک ہیں؟ جی، اس لیے وہ اپنی مرضی کی لیگز بنا سکتی ہیں، قواعد تبدیل کر سکتی ہیں، اور پورے ایکو سسٹم کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ رائٹ کا ماڈل بہت مرکزی ہے، جہاں وہ فرانچائز لیگز چلاتے ہیں، بالکل NBA یا NFL کی طرح۔ تو اس ماڈل میں استحکام اور گارنٹی زیادہ ہے، لیکن کیا تمام پبلشرز اسی طرح کام کرتے ہیں؟ جیسے والو جو ڈوٹا 2 اور کاؤنٹر اسٹرائک بناتی ہے؟ نہیں، اور یہیں پر معاملہ دلچسپ ہو جاتا ہے۔ والو کا نقطۂ نظر بالکل مختلف ہے۔ وہ ایک کھلا ایکو سسٹم پسند کرتے ہیں۔ کھلا ایکو سسٹم؟ اس سے کیا مراد ہے؟ وہ تھرڈ پارٹی ٹورنامنٹ آرگنائزرز جیسے ESL یا PGL کو اپنے گیمز کے گرد بڑے ایونٹس بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔
والو خود سال میں صرف ایک بڑا ٹورنامنٹ دی انٹرنیشنل کرواتا ہے اور باقی سال کمیونٹی کو آزادی دیتا ہے۔ تو ایک طرف مکمل کنٹرول ہے اور دوسری طرف مکمل آزادی۔ ایک نوجوان کھلاڑی کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے؟ یہ ایک زبردست بحث ہے۔ رائٹ کے ماڈل میں کھلاڑیوں کو تنخواہوں اور استحکام کی ضمانت ملتی ہے، لیکن والو کے ماڈل میں کوئی بھی باصلاحیت ٹیم آگے آ سکتی ہے اور بڑے ٹورنامنٹس جیت سکتی ہے۔ اور ان پبلشرز کے بعد آتی ہیں ٹیمیں، فیز کلان، T1۔ یہ اب صرف گیمنگ کلب نہیں بلکہ بڑے برانڈز بن چکے ہیں، ہے نا؟ بالکل، یہ میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے ادارے ہیں جن کے اپنے ملبوسات، مواد اور لاکھوں فالوورز ہیں۔ اور ان سب کو جوڑنے والی کڑی ہے پیسہ، جو زیادہ تر سپانسرشپ سے آتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انڈسٹری کی تقریباً 60% آمدنی سپانسر سے آتی ہے۔ جی، اور اب یہ صرف گیمنگ سے متعلق برانڈز نہیں ہیں۔ نہیں، اب ہم BMW، مرسیڈیز بینز، لوئی ویٹون اور نائکی جیسے نام دیکھ رہے ہیں۔ یہ بڑے برانڈز یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک ایسی نسل تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو روایتی میڈیا استعمال نہیں کرتی۔ 18 سے 34 سال کی عمر کے نوجوان اپنا زیادہ تر وقت ٹوئچ اور یوٹیوب پر گزارتے ہیں۔ صحیح، تو ان تک پہنچنے کا سب سے مؤثر طریقہ وہیں جانا ہے جہاں وہ پہلے سے موجود ہیں؟ بالکل، ای اسپورٹس ان برانڈز کے لیے اس نوجوان طبقے سے براہ راست رابطہ کرنے کا ایک سونے کا ٹکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کون سے گیمز ہیں جو کھیلے جاتے ہیں؟ کیا کوئی خاص قسم ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہو؟ جی، ویسے تو بہت سی قسمیں ہیں، لیکن کچھ واضح طور پر باقیوں پر حاوی ہیں۔ سب سے بڑی قسم ہے موبا، یعنی ملٹی پلیئر آن لائن بیٹل ایرینا، جیسے لیگ آف لیجنڈز اور ڈوٹا 2؟ بالکل، یہ 5 کھلاڑیوں پر مشتمل 2 ٹیموں کے درمیان شطرنج کی طرح ایک پیچیدہ اسٹریٹیجک کھیل ہے، لیکن بہت تیز رفتاری سے کھیلا جاتا ہے۔ اور ڈوٹا 2 کے ٹورنامنٹ دی انٹرنیشنل کی انعامی رقم تو ناقابل یقین ہوتی ہے۔ ایک بار یہ $40 ملین سے بھی تجاوز کر گئی تھی، ہے نا؟ جی ہاں، $40 ملین۔ یہ تو ومبلڈن یا ماسٹرز ٹورنامنٹ سے بھی زیادہ ہے، اور یہ رقم زیادہ تر کمیونٹی فنڈنگ سے آتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ مطلب کھلاڑی گیم کے اندر چیزیں خریدتے ہیں اور اس کا ایک حصہ پرائز پول میں جاتا ہے۔ یہ مداحوں اور کھیل کے درمیان ایک منفرد تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دوسری بڑی قسم؟ وہ ہے FPS، یعنی فرسٹ پرسن شوٹر۔ اس میں کاؤنٹر اسٹرائک اور ویلورنٹ جیسے گیمز شامل ہیں۔ یہاں ٹیم ورک، حکمت عملی اور بجلی کی سی تیزی سے رد عمل ظاہر کرنے کی صلاحیت سب سے اہم ہوتی ہے۔ یہاں سے بات واقعی ایک نئے موڑ پر آ جاتی ہے۔ ہم نے بڑے ٹورنامنٹس کی بات کی، لیکن ہمارے ذرائع میں سعودی عرب میں ہونے والے ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا ذکر ہے، جس کا کل پرائز پول $70 ملین سے زیادہ ہے۔ جی، $70 ملین۔ یہ صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے، یہ ای اسپورٹس کے مستقبل کی سمت کا اشارہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا حکومتی منصوبہ ہے۔ اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ اس کی سب سے منفرد بات یہ ہے کہ یہ 25 سے زیادہ مختلف گیمز کو ایک ہی ایونٹ میں اکٹھا کرتا ہے۔ موبا، FPS، فائٹنگ گیمز، سب ایک جگہ پر۔ تو یہ ای اسپورٹس کا اولمپکس بننے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میں نے اس میں کلب چیمپئن شپ کے تصور کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس ایونٹ کا سب سے اختراعی پہلو ہے۔ وہ نہ صرف انفرادی گیم ٹورنامنٹس کے فاتحین کو انعام دیتے ہیں، بلکہ ان تنظیموں یا کلبز کو بھی ایک بڑا اضافی انعام دیتے ہیں جو مختلف گیمز میں مجموعی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اچھا، تو اس سے تنظیموں کو مختلف گیمز میں ٹیمیں بنانے کی ترغیب ملتی ہے۔ بالکل، یہ عالمی منظرنامے میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، جہاں مشرق وسطیٰ ایک نئے اور طاقتور مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ لیکن کیا اس طرح کا ایک بڑا حکومتی سرپرستی والا ایونٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ مرکزی بنا دے گا؟ یہ ایک جائز تشویش ہے۔ ایک طرف اتنی بڑی سرمایہ کاری پوری انڈسٹری کو اوپر اٹھاتی ہے، دوسری طرف یہ طاقت کو چند بڑے ایونٹس کے ہاتھوں میں مرکوز کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اس سب کا مطلب ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو اس میں کیریئر بنانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر ذہن میں صرف ایک پیشہ ور کھلاڑی بننے کا خیال آتا ہے۔ یقیناً، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ صرف کھلاڑی بننے پر توجہ دینا ایسا ہی ہے جیسے پوری فلم انڈسٹری کو صرف اداکاروں تک محدود کر دیا جائے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ ہر ایک پیشہ ور کھلاڑی یا 5 کھلاڑیوں کی ٹیم کے پیچھے درجنوں لوگوں کی ایک فوج ہوتی ہے۔ کوچز ہیں، تجزیہ کار ہیں، اسپورٹس سائیکالوجسٹ ہیں۔ اور ان کرداروں میں معاوضہ بھی کافی اچھا ہے۔
ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شمالی امریکہ میں ویلورنٹ کے ٹاپ کھلاڑی تنخواہ اور انعامی رقم ملا کر سالانہ 4,20,000 سے $4,80,000 تک کما سکتے ہیں۔ جی، اور ایک اچھی ٹیم کا کوچ آسانی سے 50,000 سے $1.5 लाख سالانہ تک کما سکتا ہے۔ لیکن مواقع صرف ٹیم کے اندر تک محدود نہیں ہیں۔ تو اور کیا کردار ہیں؟ سوچیں کہ ان بڑے ایونٹس کو کون منظم کرتا ہے؟ ایونٹ مینیجرز۔ اور لائیو سٹریمز کو کون چلاتا ہے؟ براڈ کاسٹ پروڈیوسرز۔ ٹیموں کے لیے اسپانسرشپ ڈیلز کون کرتا ہے؟ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ۔ کمیونٹی مینیجرز، پلیئر ایجنٹس۔ بالکل، اس ایکو سسٹم میں وہ تمام کردار موجود ہیں جو آپ کو کسی بھی بڑے اسپورٹس کلب یا تفریحی کمپنی میں ملیں گے۔ تو بنیادی طور پر فرق صرف یہ ہے کہ میدان ڈیجیٹل ہے۔ بالکل درست۔ آپ اپنی روایتی مہارت کو اس نئی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری میں لاگو کر سکتے ہیں۔ اور اب تو تعلیم کا شعبہ بھی اس رجحان کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ امریکہ کے 240 سے زیادہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ای اسپورٹس پروگرام ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اسکالرشپ فنڈنگ صرف 1 سال میں تقریباً 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تعلیمی ادارے بھی ای اسپورٹس کو ایک جائز کیریئر کے راستے کے طور پر تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک میگزین کی سبسکرپشن کے انعام سے $70 ملین کے پرائز پول تک، ایک یونیورسٹی کے تہہ خانے سے دنیا بھر کے اسٹیڈیمز تک، اور ایک مشغلے سے ہزاروں ملازمتوں والی ایک پیچیدہ صنعت تک کا سفر دیکھا ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی ارتقاء ہے۔ اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ مستقبل میں جو چیزیں آنے والی ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہیں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اگلا بڑا میدان موبائل گیمنگ ہے۔ موبائل گیمنگ؟ جی، خاص طور پر جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ اور لاطینی امریکہ جیسی مارکیٹوں میں، جہاں ہر کسی کے پاس مہنگا گیمنگ پی سی نہیں ہے لیکن اسمارٹ فون ہر جیب میں ہے۔ اور 5G ٹیکنالوجی کی آمد سے تو یہ اور بھی تیز ہو جائے گا۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ مسابقتی گیمنگ تک رسائی اور بھی آسان ہو جائے گی اور ٹیلنٹ کا ایک نیا سمندر سامنے آئے گا۔ ہم شاید دیکھیں گے کہ اگلی نسل کے ای اسپورٹس سپر سٹارز پی سی سے نہیں بلکہ اپنے فون سے ابھریں گے۔ یہ تو واقعی ایک دلچسپ مستقبل ہے۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑتے ہیں۔ ہمارے ذرائع میں تجزیات اور نشریات کے لیے مصنوعی ذہانت یعنی AI کے استعمال کا بھی ذکر ہے۔ جی، AI پہلے ہی ٹیموں کو مخالفین کے پیٹرن کا تجزیہ کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے AI مزید جدید ہوتا جائے گا، انسانی عنصر کا کیا بنے گا؟ کوچ، تجزیہ کار، یہاں تک کہ کمنٹیٹر کا کردار کیسے بدلے گا؟ اس ڈیٹا پر مبنی مستقبل میں انسانی بصیرت اور سمجھ بوجھ کی جگہ کہاں ہوگی؟